اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عامر حسنی آپ کی خدمت میں آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے پروگرام ہے دل پر دستک۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کتب میں کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ توسی کے مقام پر فوت ہوں، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ کسی اور جگہ پر تھے اور وہاں اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ ان کو ایسے لگا کہ بس ان کا موت کا وقت آ گیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں توس کے مقام پر فوت ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں۔ اب ان کو اپنا خدا سے ایسا ان کا تعلق تھا کہ ان کو یقین تھا کہ خدا تعالیٰ ان کو کسی اور جگہ موت نہیں دے گا، اور انہوں نے کشف میں بھی یہ دیکھا تھا کہ ان کی وفات وہاں پر ہوئی ہے۔ لہٰذا ان کو اس چیز کا ملال تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا خدا مجھ سے خوش نہیں اگر اس نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا، تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ لگے۔ لہٰذا اب یہ ہوا، ان کی اس بات پر شاگرد بڑے حیران ہوئے، لیکن پھر خدا تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اس سخت بیماری سے صحت یاب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ توس کے مقام پر گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ اب اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے تو پھر خدا تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کے حضور دعائیں کرتے ہیں، تو کیا خدا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری ایمان کی حالت کیا ہے۔ اگر ہماری دعائیں خدا تعالیٰ سنتا ہے اور ہمیں اس کے فضل نازل ہوتے نظر آتے ہیں، تو پھر خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا اس پیارے خدا سے تعلق ہے، جس خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ اور ان کے آنے کے مقاصد یہی تھے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی مخلوق کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا تھا، اور انہوں نے اپنی سیرت سے، اپنی زندگی سے یہ کر کے دکھایا، اور ایسے لوگ پیدا کیے، صحابہ کرام اور ان کی نسلیں، جو اس بات پر قائم ہوئے اور ایسے مومن بنے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس سیرت پاک پہ چلتے ہوئے ان بزرگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں اور خدا سے ایسا تعلق بنائیں کہ جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے خدا کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال سے یہ ثابت ہو رہا ہو، نظر آتا ہو کہ ہمارا اس خدا سے تعلق ہے۔ ہم جن لوگوں میں بیٹھیں ان لوگوں کو بھی ان چیزوں کی طرف مائل کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ ان کا ایک خدا ہے جو ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے، ورنہ ہم لوگ، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے پیارے وطن کے لوگ جس طرح سے ہر قسم کی کمزوریوں میں پڑ گئے ہیں، اس سے ہمیں ان کو اگر نکالنا ہے تو ہمیں ان کو اس راستے پر لانا ہوگا، تاکہ وہ بھی خدا تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے ہوں، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ سکیں۔ تو یہ ہم نے، جب ہم خود کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہم خدا کے حضور حاضر ہو کر روئیں گے، دعائیں کریں گے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کو دیکھیں گے، تو تب ہی ہم یہ پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہماری اگلی نسلیں بھی اس خدا کی طرف مائل ہوں گی جس کی طرف ہمیں لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔